بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم لكثير في الناس قال وسيكون في قرون بعدي او كما قال علیہ السلام۔ ایک حدیث، اس کا ترجمہ۔ حدیث میں 3 باتیں ہیں، 3 کام کرنے پر جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکل طیبا، جس آدمی کا کھانا حلال ہے، پاکیزہ ہے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 وعمل فی سنت، جس کی زندگی سنتوں پر ہو، جس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، پیدا ہوئی جب سے لے کر مرنے تک کے پورے کام سنت کے مطابق رہنا، جسم کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہر اس کا پارٹ بھی سنت سے سنور کو رہنا، اس کے بال بھی سنت کے طریقے پر، اس کے گال بھی سنت طریقے پر، اس کا لباس بھی سنت طریقے پر، اوپر کا کپڑا سنت کے طریقے پر، نیچے کا کپڑا سنت کے طریقے پر، ہر چیز بھی اس کی سنت کے مطابق رہنا۔ دوسری چیز، پہلی من اکل طیبا، لقمہ حلال کا ہو۔ دوسرا ہے وعمل فی سنت، اس کی زندگی سنتوں سے سوری ہوئی ہو، سنت اور ہر کام میں سنت کا طریقہ۔ نمبر 3 وامن الناس بوائقہ، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہنا، اسے کسی کو کوئی پنچات نہیں رہنا، لوگ اسے کیا تو بولنا ہے یا اس کا نام آگا تو چھوٹے بھائی سن کے مرتا نہیں، ایسا نہیں رہنا۔ اس سے غلطی ہو یا پھر ان کسی کو غلطی کرنے پر بولتا ہو تو لوگ سنتے رہنا، اس سے لوگ بیزار نہیں رہنا، محفوظ رہنا، اس کے شر سے، اس کی تکلیفوں سے، اس کی اذیتوں سے لوگ امن میں رہنا، محفوظ رہنا۔ ہمارے سے کسی کو کوئی دھاڑی نہیں رہنا، ہمیں آئے تو سب میں ایسا بولنا، ایسا نہیں بولنا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، یہی حال، مسجد میں آ گئے، بازو کون تو بیٹھا، یہی حال، ہمارے بازو والے کو ہمارے سے سکون ملنا، ہمیں آگے تو بازو ہٹنا نہیں آدمی، یا پھر ہمیں کسی گلی میں ہے تو پھر بازو والا آدمی ہمیں گھر چھوڑ تو بولتا ہوں کاپنا ہوں، تمہیں گئے تو کیسا بھائی، تمہارا ساتھ ہمارے پڑوسی ملتا ہے کہ نہیں ملتا کہ تمہیں رہو بھائی کا کو، ایسا لوگ تڑپنا، ہمارے اخلاق ویسے رہنا، پھر زندگی ہماری ویسی رہنا، ان کے حقوق ہمیں ویسے ادا کر کو رہنا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی تکلیفوں سے بچ کو رہنا۔ 3 باتیں، نمبر 1 لقمہ حلال، نمبر 2 زندگی سنت کے مطابق، نمبر 3 لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہنا۔ دخل الجنہ، جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کرو حدیث کی 3 چیزوں پر، اور حدیث باقی ہے۔ یہ 3 چیزوں میں سے ہمیں کس میں ہے ذرا بتاؤ، کس میں ہمیں پکے ہے، پرفیکٹ ہے بتاؤ۔ 100 کو 100 مارک ہمارے کو کس میں مل سکتے ہیں؟ لقمہ حلال ہے کیا ہمارا، اس میں ہمیں پکے ہے بول کر بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق ہے، بول سکتے کہ ہمیں ہمارا ایک ایک کام بھی سنت کے مطابق ہے، کسی کو دیکھنا ہو، کسی کی بات کرنا ہو، کسی کا معاملہ ہمیں حل کرنا ہو، تکلیف دور کرنا ہو، کون سا بھی ہو، رات ہو، اجالا، اندھیرا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، مسجد کی زندگی، مارکیٹ کی زندگی، کون سا بھی اٹھاؤ، کیا ہماری زندگی سنتوں کے مطابق ہے؟ تیسرا آ جاؤ کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کیا، ہمارے پڑوسی ہمارے سے خوش ہے، ہمارے بیوی بچے ہم سے خوش ہے، چلو کم از کم خدا تو خوش ہے کہ ہمارا۔ 3 میں سے اگر کوئی چیز بھی نہیں، پھر حدیث میں 3 چیزوں پر جنت ہے، لقمہ حلال، زندگی سنتوں پر، اور پھر لوگ اس کی تکلیفوں سے بچ کر تو بھی جنت ہے۔ اب ذرا اس کا الٹا معنی لے لو، 3 بھی نہیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ فدخل جہنم، پھر 3 ہو تو جنت، الٹا معنی کیا اس کا، اور 3 نہیں تو جہنم۔ اس لیے ہمیں یہ 3 چیزیں اپنے اندر میں پیدا کرنا۔ رمضان آنے والا ہے تو کیا کرنا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں میں کھلاتا میں پلاتا ہوں، یہ لقمہ حلال کا نہیں ہے۔ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو خدا کی قسم کھا کر کہے میرا لقمہ پاک ہے بول کر؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کو ہے، قیامت کے قریب میں ایک زمانہ وہ آئے گا، آدمی سود کھائے گا، اگر سود نہیں بھی کھایا تو سود کے دھویں سے بچ نہیں سکتا، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس حرام آتا رہتا، اور حرام نگلتا رہتا، چاپتا رہتا، لیکن اسے دھواں، آدمی آنچ سے بچ سکتا لیکن دھواں سے بچ سکتا نہیں آدمی۔ گھر میں چولہا سلگان دے یا پھر کوئی بھی اور ہو،
پکانے کا ہو تو پھر بھاپ تو آتی، دھواں تو نکلتا، بانس تو آتی ہے اس کی. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں ایک زمانہ آئے گا لوگ بچتے نہیں سود سے، حرام سے نہیں بچیں گے، یا پھر کم سے کم ان کو اگر بچنے کی کوشش کرو بچ بھی گیا دھواں سے نہیں بچتا ہوں، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس کے منہ میں حرام کا کی شک اور ڈاؤٹ فل کا امت جاتا تھا لقمہ. اس لیے ہمیں اگر مال ہمارا حلال ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا، کھلانا پلانا، وہ بھی گران برانڈ نہیں ہے تو پھر اچھا کام کیا ہے. حدیث علماء فرماتے ہیں اگر رمضان کے مہینے میں کسی آدمی کے پاس حرام کا پیسہ ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے پاس قرض حلال پیسہ لے کر روزہ رکھے. ایک پوائنٹ یاد رکھو، عمل آدمی کا قبول ہونے کے واسطے 3 چیزیں ہونا. نمبر 1 اس کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہونا. ایمان نہیں ہے بندہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس وقت آج کی بات بول رہا ہوں. پنجاب میں ایک مولانا ہے عثمان صاحب بول کر، مولانا تلوار لے کو پھرتے رہتے ہیں. ان کے بابا بھی مولانا تھے، انہوں بھی تلوار لے کو پھرتے تھے. سکھ لوگوں کا ذرا زور زیادہ وہاں پر، اور مسلمان اور سکھ وہاں پر اچھا مل جل کر رہتے ہیں. تو اس وقت آج کی رپورٹ بول رہا ہوں آپ کو، وہاں سکھ لوگ ہندو لوگ مسجد کے واسطے اپنی جگہ نو دے ڈالی. اس طرف کا حال کیا ہے؟ حکومت کیا چاہتی ہے؟ مسجدوں کو قبضہ کرنا، یا پھر مسلمانوں میں ہندوؤں میں ٹوٹ پیدا کرنا، پھوٹ پیدا کرنا، یہ ہے. لیکن وہاں کا حال کیا ہے دیکھو. اچھے لوگ بھی ہے. اس وقت اسلام کو دکھانے کی ضرورت ہے. اس وقت میں ہمارے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو دکھانے کی ضرورت ہے. اسلام کی دعوت بات کی بات چھوڑو، اسلام دکھاؤ. اس وقت میں دنیا اسلام دیکھنا چاہتی ہے. اسلام دکھائیں گے ان کو تو پھر اسلام، ابھی پوری دنیا اسلام قبول کرتی ہے. ہمیں خود اسلام پر نہیں تو پھر ہم اسلام کیا دکھائیں گے؟ یہ وقت اسلام دکھانے کا ہے. یہ زمانہ اسلام دکھانے کا زمانہ ہے. اب دکھائیں گے کیسا؟ ہم اسلام پر ہے تو نہیں لوگوں کو دکھا سکتے اسلام میں یدی ایسا ہے. ہمیں دیکھو قبول کو کوئی آدمی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لینا ہمارے کو. اس کی زندگی، اس کا سر سے لے کر پیر کے بال تک، اگر حدیث میں اگر فرقنا چاہے تو ہمارے بال بھی حدیث کے مطابق کرنا، ہمارے گال بھی حدیث کے مطابق کرنا. بھی انہیں سمجھ جانا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. 1400 سال پہلے ان کے جو پروفٹ گزرے ہیں انہی کا ایک کاپی ہے بولنا لوگ. اس کی زندگی پوری قرآن حدیث کے مطابق ہے. اسے دیکھنا کچھ ہے 1400 سال پہلے کے ان کے پروفٹ محمد کو دیکھنا کچھ ہے. فرق یہ ہے وہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے. لوگوں کو ایسا معلوم ہونا، وہی ہمیں اسلام کو کاپی کرنا، حضور کی زندگی کو ہمیں کاپی کرنا ویسا. وہی یہ زمانہ اسلام دکھانے کا زمانہ ہی ہے. دکھاؤ اسلام کو. پھر لوگ اسلام میں کیوں نہیں آتے؟ دیکھو اس وقت لوگ ہماری تکلیفوں سے، ہماری بد اخلاقیوں سے، ہماری بد زبانیوں سے مسلمان دوسرے نہیں اپنے لوگوں کا تنگ ہوکا ہے. یہ حال ہے ہماری اخلاق کی گراوٹ کا. ہر آدمی ہمارے سے بیزار ہے. یہ بیزارگی تو پھر اللہ کے پاس ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ وہ امن الناس بوائقہ، دوسرے لوگ ہماری تکلیفوں سے، ہمارے شر سے، برائی سے محفوظ رہنا. محفوظ نہیں ہے تو پھر آدمیوں کو تو دیکھو ہمارے ایسا بولتے ہیں تو پھر ہمارے جنت کے حقدار نہیں بھی. ہمیں ان کا ہمیں حق مار کو اس لیے انہوں ایسا بول رہا سو. اگر ہمیں اس کا حق ادا کرتے یا پھر اس کے بارے میں ہمیں کوئی برائی نہ بول کو ہوتے تو پھر انہوں ہمارے کو ایسا کہیں بولتا، ایسا بولتا بھی ان حق مار کو ہے. ہمیں اللہ کے بھی حقوق ہمیں ادا کرنے پیچھے ہے، انسانوں کے بھی حقوق ہمیں ادا کرنے پیچھے ہے. ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اپنے حق میں اپنا حق اللہ معاف کر سکتی، لیکن بندوں کا حق اگر ہمیں مار کو آئے اللہ معاف نہیں کرتے، تب تک بندہ معاف نہیں کرتا. تو یہ دنیا کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ معافی تلافی ہو یا کچھ اور کرنا ہے، لینا دینا ہے، ہمیں ختم کرنا معاملہ یہاں سے. مرنے کے بعد اللہ اب ہاں اگر ہمارے پاس اللہ کی نیکیاں لے کو چلے گئے، روزے رکھو گئے، حجاں کر کو گئے، سب کچھ کر کو گئے ہمیں، لیکن وہاں جانے کے بعد میں اگر ہمیں کسی کا حق مار کو تھے یا کسی کو آڑے نام سے بول کو تھے یا کسی کو اور کچھ بات بول کو تھے، ہمیں کسی کو ایسا بولے خالی کڈا ان بول کو ایسا خالی اشارے منہ زبان سے بولے بھی نہیں ایسا بول کر جنت پہ وہاں ہمارے اپنے نیکیاں دینا پڑتا. بھی پوری مقبول نیکیاں، وہ نیکیاں جو خدا کو پسند آ گئیں ویسی نیکیاں ہمیں کسی کیا بولے کہ وہ دینا پڑتا اٹھا کو. بھی نہیں ہے نیکیاں قیامت کے دن لوگ آئیں گے بلّہ کی نیکیاں پہاڑ کے نیکیاں لے کو آتی لوگ، لیکن ان دوسروں کا حق مار کو رہتا یا پھر دوسروں کی غیبت پیچھے برا بول کو رہتا یا پھر کسی کو آڑا نام بول کو رہتا، یہ سب ہو کر رہتا نہیں کیا. اب پھر اس کے بعد حق والے آئیں گے نیکیاں لے کو چلے جائیں گے. آخرکار وہ وقت بھی آئے گا اس کے پاس ایک نیکی بچ کو نہیں رہتی اور لینے والی بھی باقی رہتی، نیکیاں لینے والی بھی باقی رہتی ہیں. اس وقت کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ کیا بات تیرے پاس نیکیاں ہو گئیں؟ کیا بات تو ان کا حق مارا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا بھی نہیں ہے. ان کے گناہ اس پر ڈالو. جنت کا حقدار تھا، جنت کا حقدار تھا بندہ، لیکن حقوق مارنے کی وجہ سے آدمی جہنم کا وہ بندہ مستحق ہو گیا. یہ حال ہوگا پھر. اس لیے دنیا کی زندگی مختصر ہے، ہمیں دوسروں کا حق میں کسی کو مارنا نہیں.
ہو سکے تو کسی کی تعریف کرو، کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرو جائز کاموں میں، نہیں کسی کی تعریف زبان سے نہیں نکلتی تو پھر طنز بھی نہ کو کرو، برائی کسی کے بارے میں ہم اچھا بول سکتے کہ اچھا سوچ سکتے کیا تو اچھا بولو، نہیں ہمارا دل ویسا نہیں ہے اتنا بڑا نہیں ہے تو پھر کم سے کم کسی کی برائی بھی نہ کو کرو، اچھا ہی بیان کر سکتے اچھا ہی بیان کرو، نہیں تو کم سے کم برائی بھی نہ کو بیان کرو۔ تو لقمہ حلال، زندگی سنت پر، اور پھر تیسری بات ہے ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، نہیں یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے۔ آپ یہ حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آج کے زمانے میں تو یہ تین چیزیں اس پر عمل کرنے والے بہت لوگ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ میرے بعد آئے گا اور بہت لوگ ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ اب جیسا لوگ عمل کرتے ہیں یہ تین چیزوں پر، لقمہ حلال کھاتے ہیں نبی کے صحابہ اور پھر سنتوں پر عمل کرتے ہیں ایک ایک سنت پر، اور پھر ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں؟ بات کے لوگ ہم بھی ساتھ رہتی لوگ کو ان کو بولتی ہیں، پوچھتے سے صحابی کو ہمیں تو رسول تمہیں دیکھ کو ہمیں تمہیں بولا سکا سن کو چلتی ہیں، بات کے دن میں چلتی ہی نہیں کہ تو رسول اللہ کو نہ بولتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں؟ ویسا کیا بھی نہیں لوگ میرے ماننے والے آدمیاں اچھے سے رہتی لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں ان کو۔ اب نبی کی امید کیسی ہمارے بارے میں؟ سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، سدھرتی ہیں، بدلتی کو ہے، اچھے پر راستے پہ آتی ہیں، حلال پہ آتی ہیں کو ہے نبی کی امید۔ اگر ہمیں نبی کی امید سے ہٹ کو دوسرا کام کرتا نبی کی تکلیف نہیں ہوتی، نبی کی بات ہٹ جاتی پھر۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کی بات کو ہمیں ٹالنا نہیں، ہٹانا نہیں، نبی کی امید ہے انہیں سنتی ہیں کرتی ہیں کا بول کو ہمیں نبی کی بات کو ہمیں ہٹانا نہیں ہٹائیں گے تو پھر جنت پہ جائیں گے۔ ہٹا دی نبی کی بات کو، پھر ہمیں حلال راستہ چھوڑ دیے۔ حلال کتنے راستے ہمارے پاس حلال ہیں، نہیں بولو کتنے راستے حلال کے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے راستے اگر حلال رکھ کر بھی بندہ حرام میں پڑتا ہے تو پھر کتنی شرم کی بات ہے۔ چند جانور اللہ حرام کیا سو، چند جانور ہے، بہت چھوٹے جانور ہے اللہ حرام کیا سو، بخیر کتنے جانور اللہ حلال کر دیا۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی کتا کاٹ کو کھاتا ہے لوگ کیا بولیں گے؟ ارے کیا بات تجھے ملا سو، یہ کیا بات کو، لوگ کیا بولتی ہیں اسے؟ کتنے جانور ہیں، نہیں تو مرغیاں ہیں، کبوتراں ہیں، فاختے ہیں، کتنے جانور ہیں کھانا بولے تو، خرگوشاں ہیں، کتنے چیزیں ہیں کھانا بولے تو، لیکن تو وہ چھوڑ کے کھاتا ہے کیا لوگ کیا بولیں گے؟ وہی سچ اگر آدمی راستے حلال کے رکھ کر پھر بھی آدمی حرام میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بولیں گے کیا میں تیرے واسطے حلال راستے ختم کر دیا تھا، کیا حلال سورس تیرے پاس نہیں تھے کیا؟ اللہ پوچھیں گے۔ حلال رکھ کر بھی بندہ حرام میں پڑتا ہے تو پھر بہت بڑی شرم کی بات ہے، بندہ حرام میں نہیں جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ بندہ حلال کی کوشش کرے، اگر حلال نہیں ہے تو پھر حلال کا پیسہ کس کے پاس ہے اس کے پاس کچھ قرض مانگ لے کر، ہاتھ بدل مانگ لے کر رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ حرام پیسے سے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تین باتیں عمل قبول ہونے کے، نمبر 1 ایمان ہونا، ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہی پنجاب میں انہوں دے دیے جگہ، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی جگہ وہ قبول ہونے کے لیے اللہ کے پاس نیکی اس کا ملنے کے لیے ایمان ہونا پڑتا، پھر ایمان کے بغیر نیکی قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس وہ قانون ہے، سو یہ محبت ہے الگ بات ہے، لیکن وہ نیکی ان کی قبول ہونے کے لیے ایمان ہونا۔ جگہ دے دی مسجد کی بڑی بات ہے، لیکن وہ ان کی جگہ اللہ کے پاس قبول ہونے، پھر ان کو ثواب ملنے کے واسطے ایمان ہونا پڑتا، ورنہ پھر اس قسم کے جو لوگ غیر مسلم لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ ان کا بدلہ مارتے نہیں، اللہ ان کا بدلہ وہاں نہیں دیتا، یہاں دے ڈالتے اللہ ان کو کچھ نہ کچھ، ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے ڈالتی، پیسہ دینا کی ان کو، یا پھر ان کے بچوں کو نوکریاں پر لگانا کی، یہ بدلہ ان کا یہاں دے ڈالتی ان کے اچھے کاموں کا، مرنے کے بعد کوئی بدلہ نہیں ان کو، کہیں کہ بولے تو ایمان نہیں ہے۔ وہی عمل قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ہونا، نمبر 1 آدمی کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہو اس کے، نمبر 2 لقمہ حلال کا ہو، نمبر 3 آدمی باحیا ہو، بے شرم بے حیا نہیں رہنا، بدتمیز نہیں رہنا، بے حیا نہیں رہنا آدمی، باحیا ہونا آدمی۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے گا۔ اب یہ چیز میں ہمیں اس میں بھی غور کر سکتے ہیں، ہمیں ان میں سے 3 میں سے ہمیں کس میں پکے ہیں بول کر، ایسا اگر سوچتے جائیں گے بولتے جائیں گے قیامت آ جائے گی، ہمیں کسی ایک چیز میں ہمیں برابر ڈھنگ کے نہیں ہے، ڈھنگ کے ہو تو پھر ہمیں جنت پہ کیا جا سکتی، پھر نہیں ہونا۔ اللہ ہم کو ڈھنگ کے بننے کے لیے اللہ کتاب اتارا ہے، یہ جمعے کا نظام ہے، یہ بیانات کا نظام ہے، ایک ایک بات سنو، ایک ایک حدیث سنو، ایک ایک آیت کی تفسیر سمجھو، حدیث کی تشریح، حدیث کی تمہیں ڈیپ میں جاؤ سمجھو، اپنی زندگی کو تمہیں اسے رکھ کر تمہیں بدلتے جاؤ، بدلنے واسطے زندگی، یہ قرآن کتاب نبی کی زندگی کئی کوئی یہ بدلنے کے واسطے ہے، خالی سن کو چھوڑ کو چھٹک جانے کے واسطے نہیں ہے، سنو بدلنے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے، اپنا وقت ہی نہیں کیا رمضان میں اچھی طریقے سے گزارنا ہے، اپنے روزوں کے ساتھ گزارنا ہے، تراویح کے ساتھ گزارنا ہے،